السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ناحیے سے بہت ساری باتیں مختلف طرح سے پیش کی جاتی ہیں، اور پیش کرنی بھی چاہیے۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اس گوشے پر کچھ روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان مخلوقات میں جو عقل و دماغ رکھنے والی مخلوق ہے، اس عقل والی مخلوق کے اندر ایک احساس کا مادہ پیدا کیا ہے، جس کا نام محبت ہے، اور یہ احساس بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ساری مخلوقات سے قطع نظر صرف انسان میں اس جذبے کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو انسان چاہے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، محبت اس کی طبیعت میں پائی ہی جاتی ہے، اور یہ لازمی چیز ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، کیونکہ اللہ رب العزت خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ ہے، پھر دیگر محبتوں کا درجہ بدرجہ نمبر آتا رہتا ہے، لیکن ہر محبت میں اعتدال ہونا چاہیے، تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے بعد سب سے پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک جز ہے۔ قرآن اور احادیث کی باتوں سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کتنا رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ آج کے درس میں پہلی قسم کو ہم بیان کریں گے،
اور انشاءاللہ تعالی کل کی درس میں دوسری قسم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اور دوسری قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت۔ بات سے محبت کا مطلب ہے قول و فعل سے محبت۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا مطلب کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا مقام کیا بتلایا گیا ہے، اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ذات سے محبت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جیسے ایک ذات ہوتی ہے، آپ درس سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، آپ کی ایک ذات ہے، عبداللہ، عبد الرحمن ایک ذات ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی ذریات، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے ازواج مطہرات سے بھی محبت ہونا ہے، آپ کی ذریات سے بھی محبت ہونا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک سے بھی آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کما حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ محبت فرض ہے یا بس ایسے ہی ہے؟ پہلی بات اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لینا چاہیے ہر اس شخص کو جو کلمہ گو کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے، اور اس محبت میں آپ کے ازواج، آپ کے ذریات سب کے سب شامل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور اپنے آپ کی زوجات میں سے یا کسی زوجہ سے نفرت کریں، نعوذ باللہ، تو یہ آپ کی محبت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ سارے اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی کھلے طور پر وضاحت کر دی کہ بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہیں، یعنی ایک مومن انسان ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنے جسم سے زیادہ، اپنی اعضاء سے زیادہ، اپنی وجود سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے اصل محبت۔ صرف اعلان کر دینے سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی بات آئی تو آپ اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے رکھی جائے گی، آپ کی بات پیچھے ہو جائے گی۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ پوری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے اور قبیلے، اپنے وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اپنی وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اپنی وہ کوٹھیاں، وہ اپنی منزلیں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا اور بتلا دیا کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔
مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے اور نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت سورۃ توبہ کی یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کس سے کرنی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے کرنی۔ اسی طرح سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خوبیاں جن کے اندر ہوں گی، تین صفتیں جن کے اندر ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور ان میں سے سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور دوسرا ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور تیسرا ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، جی تین خوبیاں، تین صفتیں جس کے اندر ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا یا ایمان کے مزہ کو پالے گا۔ پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صفت کیا کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری خوبی، جب کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے محبت نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ اور تیسری خوبی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر میں جانے سے ایسے ہی گریز کرے، ایسے ہی بچے جس طرح سے اگر اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس میں جانے سے گریز کرتا ہے۔ تو یہ حدیث میں بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے مزہ کو پانے والا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ یہ حدیث میں اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کس قدر کرنی چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے چلیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ فرض ہے، ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ ہم یوں ہی محبت کرتے رہیں گے اور کوئی بات نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑی نادانی میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ عرض کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے، مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں، یعنی سب سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو چھوڑ کر کے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب مان لو۔
جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں مان لیتے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اب میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی، اب تم کامل مومن ہو گئے، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی جب انسان اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے تب جا کر کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انصاری عورت غزوہ احد کے موقع پر یہ شور ہو گیا، یہ ہنگامہ ہو گیا، پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ پھیلا دی گئی، مدینہ میں آہو بکا، چاروں طرف رونا چیخنا چلانا شروع ہو گئے سب۔ یہ انصاری عورت جیسے ہی خبر سنتی ہے مدینہ سے نکلی اور لشکر کی جانب چل پڑی غزوہ احد کی طرف، اور جنگ سے واپس آنے والے لوگ جتنے بھی لوگ ملتے تھے پوچھتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دوسرا آتا ہے، دوسرے سے پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو چکے، کسی نے کہا تمہارے بھائی شہید ہو چکے۔ یہاں تک کہ وہ انصاری عورت پوچھتی رہتی ہے لوگوں سے، جب وہ ایک ایسے صحابی کو پاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا حال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بخیر و عافیت موجود ہیں۔ اس انصاری عورت نے کپڑے کا کنارہ پکڑتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو سلامت دیکھ کر مجھے اب کسی کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی باپ بھی، بیٹا بھی شہید، شوہر بھی شہید، بھائی بھی شہید، اور عورت کہہ رہی ہے کہ آپ کو سلامت دیکھ کر کے کسی کی ہلاکت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی چنتا کی بات نہیں۔ اور یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ وہی عورت کہتی ہے کہ آپ کے بعد تمام غم آسان ہیں، یعنی اس سے بڑا غم، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم محبت کے دعوے ہی صرف نہ کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت کا تقاضا ہے، جو قرآن اور حدیث نے ثابت کیا ہے، جو صحابہ کرام اور صحابیات نے جس پر عمل کیا ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم سال میں ایک مرتبہ ڈھنڈورا پیٹ لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محب رسول میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین سب کو سچا پکا محب رسول بنائے، سب کو سچا پکا دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔